الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چونکہ قریش مانوس ہو گئے، جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ محترم حضرات، اس کائنات میں انسان کی آمد کے ساتھ اللہ اور بندے کا رشتہ وہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر زندگی کے تمام کام سر انجام پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے ساتھ انبیاء کو بھیجا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنائیں، اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار کریں۔ اور ہمیشہ سے انسانوں میں سے کچھ لوگوں نے یا ایک بڑی تعداد نے ایک وقت پر اللہ کی نافرمانی کی ہے اور شیطان کے کہنے کے اوپر شرک کیا ہے، اللہ کو بھول گئے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے، آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش، کہ جس نے اس پوری دنیا کو متاثر کیا جب انہوں نے اسلام کا علم تھاما اور پیغام کو لے کر آگے بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب کشمکش پیدا ہوئی اور قریش کے چند لوگوں کے علاوہ ان کے سرداروں نے اور بڑے لوگوں نے حضور کی دعوت کی مخالفت کی، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمایا اور قریش کو باور کروایا کہ تمہاری حیثیت کیا تھی اور کیا رہی ہے اور کیا ہے، تمہیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، تم اگر عرب میں معتبر ہو، عرب کے اندر تمہاری اہمیت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی وجہ سے ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اس رب کو نہ بھولو، اس رب کے حکم کو نہ بھولو اور اس کی بندگی کرتے چلے جاؤ۔ قریش کا قبیلہ جس طرح عرب کے بے شمار قبیلے تھے، انہی میں سے ایک صحرا میں رہتا تھا، اور صحرا کا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ہمیشہ وسائل رزق کم ہوتے ہیں، ہریالی نہیں ہوتی، کھیتی باڑی نہیں ہوتی، فصلیں نہیں ہوتی، کھانے پینے کی جو ہے وہ معاملات وہ بھی کمزور رہتے ہیں، باغات بھی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے اور انہی سے انہی کا گوشت کھاتے یا ان کا دودھ پیتے یا ان کو بیچ کر اپنے وسائل رزق کا بندوبست کرتے۔ یہ قریش کے لوگ ایک دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ نسبت جوڑنا
اور اپنے آپ کو یہ کہنا کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل وہیں پر مکہ کو جب آباد کیا گیا اور جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی باپ بیٹوں نے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نبوت وہیں پر ان علاقے اور ارد گرد و نواح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا۔ اور اس دور میں قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں پر آ کر بسے۔ قبیلہ بنو جرہم صدیوں تک مکہ کے اندر موجود رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، رشتہ داریاں بھی ہوئیں، اور طویل عرصے تک وہ قبیلہ اس گھر کا متولی رہا، کعبۃ اللہ کا انچارج رہا۔ پھر قریش نے ان پر حملہ کر کے مکہ سے ان کو نکال دیا، اور نکالنے کے بعد قریش اس کعبۃ اللہ کے متولی بن گئے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے بعد مکہ کے اندر بس کر قریش نے، اب مکہ کون سی جو ہے وہ جگہ ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں، ایک وادی ہے جس پر زراعت نہیں ہو سکتی، کوئی درخت اور کوئی چیز وہاں پر اگتی نہیں ہے، ارد گرد پتھر ہی پتھر ہیں، پتھریلی اور پھر ایک لمبا چوڑا صحرا ہے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر اور پھر اس کی نگہداشت کرنا، اس کے بدلے میں قریش نے نہ تو وہاں پر کوئی چیز پیدا ہوتی تھی، نہ وہاں پر کوئی کاشتکاری ہوتی تھی، انہوں نے تجارت کا رستہ اختیار کیا۔ قریش کو سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پورے عرب میں بھوک کی وجہ سے، سخت کوشی کی وجہ سے چھینا چھپٹی، ایک دوسرے کے مال کو اڑانا، ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور قتل اور مقاتلہ وہاں کے کلچر میں شامل تھا۔ ہر قبیلہ بھوک کا شکار رہتا تھا۔ وسائل رزق ہمارے آج کے کمزور سے کمزور فرد، غریب سے غریب فرد کے پاس جتنے وسائل رزق ہو سکتے ہیں، قریش کے کھاتے پیتے لوگوں کے پاس بھی شاید اس کے برابر، یا عرب کے لوگوں کے پاس اس کے مقابلے پر وہ وسائل رزق میسر نہیں تھے۔ اور ہر وقت ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ آج ملا ہے کل کیا ملے گا۔ نہ ان کے جو ہے وہ پیٹیاں بھری ہوتی تھی غلے اور نہ گودام تھے، وہی اونٹ تھے، وہی بھیڑ بکریاں تھیں، انہی کا دودھ تھا، یا مختلف علاقوں سے کھجوریں ان کے پاس آتی تھیں۔ مثلا مدینہ جو ہے، یثرب، وہاں پر ذرا ہریالی تھی، یا طائف میں کوئی پھل پھول اگتے تھے، یا کوئی ایک آدھ اور جگہ تھی، تو وہ کھجوریں کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور اونٹنی کا یا بکریوں کا دودھ پی کر وہ زندگی آگے بڑھاتے تھے۔ اور پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا، صحرا کے اندر پانی کی تلاش میں آگے پھرتے رہتے تھے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، خانہ بدوشی کی زندگی۔ اب جب قریش جو ہے وہ یہاں پر آئے تو ان کے لیے ایک شہری زندگی کا آغاز کیا، انہوں نے بدوانہ زندگی کی بجائے شہری زندگی کا آغاز کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، جن سے آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بنو ہاشم کہلایا، وہ بہت مدبر آدمی تھے، بڑے سوچ سمجھ والے آدمی تھے۔ اس سے پہلے ان کے دادا قصی، انہوں نے اس کو ایک پوری سلطنت کی شکل دی اس مکہ کو، اور ان پر پورے کا پورا قریش متفق تھے، اور وہ ایک طرح کے وہاں کے بادشاہ کہلائے۔ لیکن ان کے بعد انہوں نے اپنی یہ اختیارات جو مکہ کے تھے اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیے، اور یوں یہ اختیارات پھر کبھی بھی کسی ایک شخصیت کے پاس نہیں آئے، وہ اختیارات تقسیم ہو گئے، کسی کے ذمہ کوئی چیز ہوئی، کسی کے ذمہ کوئی چیز ہوئی۔ جیسے قریش کے ذمہ جو ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور یہ مکہ کی نگہداشت کرنا، یہ ان کے ذمہ آیا۔ کسی کے ذمہ جو ہے وہ مختلف قبیلوں سے مذاکرات، کسی کے ذمہ جو ہے وہ انصاب کا پورا نظام۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان میں تقریباً کوئی 10 کے قریب ذیلی قبیلے، جن کو ہم گوتے کہتے ہیں،
یہ قریش کے اندر 10 کے قریب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 10 گوتیں تھیں، بنو تیم، بنو مخزوم، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، یہ 10 تقریباً جو ہے وہ لوگ تھے جن کے چھوٹے چھوٹے قبیلے، کچھ کا بڑا کچھ کا چھوٹا. اور ان میں سے بنو ہاشم جو تھے ان کے پاس جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دھیان رکھنا ان کے ذمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جو ہیں وہ 4 بھائی تھے. اب وہ ایک مدبر آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس نہ کوئی دانہ دنکا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن ہمیں ایک اہمیت حاصل ہے. پورے عرب میں قریش کا ہر قبیلہ احترام کرتا ہے، یعنی جہاں پر بھی کوئی کاروان گزر رہا ہو یا کوئی انفرادی طور پر شخص جا رہا ہو تو رستے کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ ان پر شب خون مارنا، اس کے مال اسباب کو لوٹ لینا، اس کے جانوروں کو لوٹ لینا، وہ اس کو اپنا حق سمجھتے تھے. اور ہر آدمی غیر محفوظ تھا، عرب میں ہر قبیلہ غیر محفوظ تھا. پتہ نہیں کوئی دوسرا قبیلہ اس پر شب خون مار لے. سفر غیر محفوظ تھا، تجارت غیر محفوظ تھی، لونڈی غلام بنا لیتے تھے گرفتار کر کے. لیکن واحد قبیلہ کہ جو پورے عرب میں جس کا احترام تھا اور جس کو لوگ جس پر شب خون نہیں مارتے تھے وہ قریش کا قبیلہ تھا. اس لیے کہ پورے عرب کے لوگوں نے قریش کے پاس حج اور عمرے کے موقع پر آنا ہوتا تھا اور وہ ان کا میزبان ہوتا تھا، ان کو پانی پلانے کا بندوبست کرتے تھے، ان کے باقی جو ہے وہ دھیان رکھتے تھے، رہائش کا بندوبست کرتے تھے. اس لیے ان کا احترام تھا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں. اور پورا عرب شرک کے باوجود بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتا تھا. ایک اللہ کو ضرور مانتے تھے، وہ اس کے ساتھ باقیوں کو شریک کرتے تھے، اللہ کے انکاری نہیں تھے. اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے تھے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں ایک احترام کا درجہ حاصل ہے، ہم جہاں مرضی عرب میں چلے جائیں، اٹھی ہوئی تلوار بھی جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قریش کا فرد ہے تو نیچے گر جاتی ہے. اور پھر انہوں نے ایک دوسرا کام یہ کیا کہ عرب کے وسیع علاقے میں انہوں نے مختلف قبائل کے ساتھ اپنی حلیف بنائے. یعنی وہاں پر جو ہے وہ رہنا مشکل تھا، چونکہ ہر ایک ہی دشمن ہوتا تھا، کم کوئی شب خون مار لے. اس لیے پھر قبائل کوشش کرتے تھے کہ مختلف قبیلوں کو آپس میں جوڑ لیں، ان سے ایک جو ہے وہ دوستی کا رشتہ قائم کر لیتے تھے، معاہدہ قائم کر لیتے تھے، اس کو کہتے تھے حلیف قبائل. تو وہاں پر ان کی زندگی محفوظ رہتی تھی. تو قریش نے ایک وسیع جال عرب میں پھیلایا تھا. اگر شام کی طرف اور یمن کی طرف رستے میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے. تو ہاشم جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ اس سے پہلے تجارت صدیوں سے یمن والوں کے ہاتھ میں رہی. اگر آپ کبھی نقشے پر غور کریں تو جزیرہ نمائے عرب، جس میں آج سعودی عرب، عمان، قطر، یہ دبئی کے ممالک اور کویت اور یمن، یہ سارے یہ شامل ہیں. اس وقت ظاہر ہے کہ یہ اس طرح سے ملک نہیں تھے. تو یہ ایک جزیرہ نمائے عرب ہے جس کے ایک طرف ایران والی خلیج لگتی ہے، نیچے بحر ہند ہے اور دائیں جانب بحر احمر ہے. بحر احمر جو ہے وہ کہ اس کے پرلی طرف جو ہے وہ حبشہ اور افریقہ کا بر اعظم ہے، اور خلیج جو اس طرف ہے اس کے دوسری طرف ایران اور عراق ہے. اوپر سے عراق کا جو ہے وہ زمینی رستہ بھی یہ جزیرہ نمائے عرب سے ملتا ہے. تو یہ 3 اطراف سے جو ہے یہ سمندر میں گھرا ہوا علاقہ، اور اوپر سے شام اور فلسطین، یہ علاقے جو ہے وہ ان کے شمال کی جانب تھے. تو یمن جو ہے وہ صدیوں سے ایک ترقی یافتہ مملکت کا درجہ اس کو حاصل تھا. ملکہ سبا کا تذکرہ آپ نے قرآن میں ضرور سنا ہوگا. ملکہ سبا بھی یمن کے علاقے کی تھی. پھر قرآن نے یمن والوں کی ترقی کا ذکر کیا ہے کہ وہاں جہاں چلتے تھے دائیں اور بائیں باغ ہی باغ تھے. پھر قرآن میں اس ڈیم کا بھی تذکرہ ہے جس کو سد معرب کہا جاتا ہے، کہ ایک بڑا ڈیم انہوں نے ایریگیشن کے لیے بنایا تھا، دریا کے پانی کو روک کر، آج سے ہزاروں سال پہلے.
اور اس سے وہ اریگیشن کرتے تھے، آبپاشی کرتے تھے. اس لحاظ سے یمن کا علاقہ بڑا زرخیز تھا. اور پھر دوسری طرف یمن والے وہاں سے نکلتے اور بحر احمر کے ساتھ ساتھ ایک بہت طویل بڑی شاہراہ تھی. شاہراہ آج کی طرح پکی سڑک تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک قدرتی رستہ تھا سمندر کے ساتھ ساتھ، جو جدہ سے ہوتا ہوا اوپر فلسطین کی جانب جاتا تھا. اور فلسطین میں داخل ہو کر اگر وہاں بائیں جانب مڑتے تو مصر آ جاتا، دائیں مڑتے تو شام آ جاتا، اور شام سے آگے ایک طرف جو ہے وہ عراق اور ترکی اور یہ سارے ممالک یہ آتے. ہاشم نے یہ سوچا کہ ہم اپنی اس مقام کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. ایگریکلچر تو ہم کر نہیں سکتے، تو ہمیں تجارت میں ہاتھ ڈالنا چاہیے. انہوں نے اپنے تینوں دیگر جو بھائی تھے، چاروں بھائی اکٹھے ہوئے. ایک کا نام نوفل تھا، ایک کا عبد الشمس تھا، ایک کا مطلب تھا. مطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ دادا تھے، پردادا تھے. دادا تو عبد المطلب تھے نا جی، تو پردادا یعنی پردادا کے بھائی. تو وہ ان کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ یہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں. تو پھر وفد تشکیل دیے گئے، اور کوئی یمن والوں کے پاس گیا، کوئی شام کے بادشاہوں کے پاس گیا، کوئی مصر کے پاس گیا، کوئی شام کے کوئی عراق کی طرف گیا. اور انہوں نے وہاں پر جا کر تجارتی معاہدے کیے کہ اگر ہم آپ کی سرزمین پر آ کر تجارت کرتے ہیں تو آپ ہمیں NOC دیں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو اس طرح انہوں نے ارد گرد کے تمام ممالک سے وہ تجارتی معاہدے کر لیے. اور پھر اس تجارت کا سلسلہ شروع ہوا. تجارت تو پہلے بھی کچھ نہ کچھ ہوتی تھی، لیکن اب ایک پلان اور منصوبہ بند تجارت کا عمل شروع ہوا. قافلے نکلتے، صحرا میں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے دائیں بائیں زیادہ تر حلیف قبائل ہوتے تھے، اور دوسرے قبائل بھی جو ہے وہ ان کو سکیور کرتے تھے اور ان پر جو ہے وہ جھپٹتے نہیں تھے. اور پھر وہ اپنے ساتھ اپنے حلیف قبائل کے کوئی نہ کوئی افراد ساتھ رکھتے، اس کا ایریا ختم ہوتا تو اگلا شروع ہو جاتا. یہ سہولت باقی قبائل کو حاصل نہیں تھی. باقی قبائل کو جگہ جگہ ٹیکس دینا پڑتا، رستے والے قبائل کو جن کے رستے سے گزرتے تھے. اور پھر ایک خوف ان پر یہ بھی طاری رہتا کہ کہیں ہم پر شب خون نہ مار لیں، ہماری جان بھی ضائع نہ ہو جائے، مال بھی نہ چلا جائے. تو یہ مکہ سے نکلتی اور جدہ کے قریب سے پھر سمندر کے ساتھ ساتھ یا تو نیچے یمن کی جانب چلے جاتے اور یا اوپر شام اور فلسطین اور مصر کی جانب چلے جاتے. اور یوں ان کی تجارت بڑی چمکی اور مکہ ایک خوشحال شہر کا درجہ حاصل کر گیا. تو یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ چونکہ قریش مانوس ہو گئے. مانوس کسے کہتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں گج گئے، عادی ہو گئے. قریش مانوس ہو گئے، عادی ہو گئے سردی اور گرمی کے سفروں کے عادی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو یہ بتایا نا کہ ہم نے تمہیں بڑا انعام سے نوازا، لیکن یہاں ایک اور اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. ایک تو تجارت کے مواقع دیے، امن دیا، لیکن اب تجارت جو تھی وہ بھی، وہ کہتے ہیں نا کہ چاروں گھی میں اور پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں. یعنی ایک تو تجارت کے لیے وہ ان کے لیے میدان کھلا تھا، اور دوسرا تجارت بھی کیسی، گرمیوں میں چونکہ شام اور فلسطین کے علاقے اور عراق کے ٹھنڈے علاقے ہیں، تو یہ گرمیوں میں شمال کی جانب سفر کرتے ہیں اور کئی مہینے وہاں پر مختلف شہروں میں تجارت کرتے. یعنی گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں کا لطف اٹھاتے اور تجارت بھی ہوتی. اب جب گرمیاں جو ہے وہ ختم ہونے کو ہوتی تو واپس آتے اور آ کر اپنے جو ہے وہ وہاں سے سامان خرید کر عرب میں اور مکہ میں آ جاتے. اور سردیاں شروع ہوتی تو وہاں سے سفر کرتے، اور عرب کا علاقہ ظاہر ہے گرم علاقہ ہے، تو سردیوں میں قدرے وہ بہتر موسم ہوتا تو یمن کی جانب جاتے. اور یمن بھی چونکہ گرم علاقہ ہے تو یمن میں سردیاں گزارتے، وہاں پر تجارت کرتے اور پھر واپس آ جاتے. تو یعنی ان کے دو سیزن ہوتے تھے تجارت کے، ایک سردیوں کا جو شمال ٹھنڈے علاقوں میں،
اور گرمیوں کا جو گرم علاقوں میں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے ہاں کسی کی تجارت ہو اور وہ گرمیوں میں کاغان اور سوات وہاں پر 3-4 ماہ کے لیے جا کر تجارت کرے، اور سردیوں میں ملتان اور بہاولپور جا کر تجارت کرے کہ جہاں پھر سردیوں میں بھی موسم اتنا سرد نہیں ہوتا اور اوپر گرمیوں میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اسے کہ بھی تمہاری تو موجیں لگی ہوئی ہیں. تجارت کی تجارت ہے اور موسم بھی انجوائے کرتے ہو، موسم کی شدت سے بھی بچے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نعمت کا ذکر یہاں پر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تجارت کا موقع تو دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں تجارت میں موسموں کو بھی انجوائے کروایا. لہٰذا جب اللہ نے تمہیں یہ مواقع فراہم کیے ہیں تو تمہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اللہ کا نبی تمہارے پاس آ گیا ہے، اس کو مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اس کے ساتھ دیگر طاقتوں کو شریک نہ کرو. یہ تم اپنی بندگی کے اوپر آ جاؤ. ہم نے تمہیں بندہ پیدا کیا اور بندے کا بہترین استعمال کیا ہے کہ وہ اللہ کو رب مان کر جو جو حکم ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو بندگی کی دعوت دی اور ساتھ اپنی 2 بڑی نعمتیں گنائیں. اللہ ذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا. یعنی صحرا میں تو ہر وقت حملے کا ہی خطرہ ہوتا تھا، لیکن مکہ میں قریش آئے تو بیت اللہ کی وجہ سے وہ محفوظ ہو گئے، پورے عرب میں محفوظ ہو گئے. اب ان پر زیادہ تر جو ہے وہ قبائل ان کا ساتھ دینا اپنا فخر محسوس کرتے. تو ایک تو ان کی جو خوف تھا حملے کا خطرہ وہ ٹل گیا، یہ ایک اللہ نے ان پر نعمت کی، امن عطا کیا، خوف سے پرامن ہو گئے. اور دوسرا بھوک کے جو صحرا میں ہر فرد بھوک کے مارے میں پریشان ہوتا تھا، اور اکثر ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے لوگ سفر میں جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب غزوہ حنین میں بڑا مال غنیمت ملا تو بے شمار کھجوریں ملیں، تو جی بھر کر کھجوریں کھائیں، اس سے پہلے تو گن گن کر ہی ملا کرتی تھی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا مدینہ کھاتی پیتی بستی میں، اور میں بھوک کے مارے چلتے چلتے بھوک کے مارے گر کر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا رستے کے اوپر ہی. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی دن بعد پخانہ آتا تھا، پیٹ میں تو کوئی چیز جاتی نہیں تھی. تو جس طرح خشک بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس طرح کا پخانہ ہوتا تھا، کیونکہ پیٹ میں کوئی چیز گئی نہیں. یہ وہ کیفیت تھی بھوک کی. عرب کے لوگ بھوک کے عادی تھے، 1-2 دن بھوکا رہنا ان کے یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ہمارے ہاں تو ایک وقت کی بھوک ہو تو ہم جو ہے وہ شور مچا دیتے ہیں. ہمارے ہاں غریب آدمی بھی وہاں کے کھاتے پیتے سے شاید بہتر ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں بھوک سے بھی تو نجات دی، تجارت تمہاری چلا دی، فراوانی کی، شہر کے اندر رزق کی بارش ہو گئی. تو ہم نے تمہیں دونوں نعمتیں عطا کیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اور بالکل یہی بات قرآن میرے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہے.